بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ آج ہم بات کریں گے ساجد عزیز صاحب سے اور شہزاد چغتائی صاحب سے، دونوں سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بات ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی، جو انہوں نے مختلف وفاقی اداروں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ ان کا بوریا بستر گول کر کے ان کو سندھ سے ہم روانہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہوئی ہے شرجیل میمن کی وطن واپسی کے حوالے سے، اور جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں اور ان کو ایئرپورٹ پر جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نیب کے ایک کیس کی وجہ سے حراست میں لے لیا تھا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ بھائی میری تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پوری ضمانت ہوئی ہے، حفاظتی ضمانت ہونے کے باوجود آپ مجھے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں یا حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد، 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر ان کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اگلے دن دھواں دھار پریس کانفرنس بھی کی کہ عدالت میں ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے اور ان کی اب مقدمے بازی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف ادارے کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، یہی مقدمات، یہی صورتحال باقی پارٹی کے لوگوں پر بھی ہے، لیکن ان کی طرف نہ نیب جاتی ہے۔ خود شرجیل میمن نے کہا کہ جب ہائی پروفائل کیسز کا ذکر کیا تھا نیب نے، تو اس میں تو وزیر اعظم نواز شریف کا بھی نام تھا، اسحاق ڈار کا بھی نام تھا۔ کیا نیب نے اس طرف رخ کیا؟ کیا کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت و جرأت ہے کہ وہ اس طرف جائے؟ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہی نظر آتے ہیں، اور اسی پیرائے میں پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی بات کر دی۔ اس طرح جو ایونٹ ہو گیا تھا فاروق ستار کی گرفتاری اور رہائی کا، اس پر بھی وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ بیان دینا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار اسی طرح ضمانت کرا لیں جس طرح شرجیل میمن نے کرائی ہے۔ اس پر بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر عدالت میں کوئی ملزم مطلوب ہے اور عدالت کہتی ہے کہ اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، تو وہ آدمی اگر خود سرنڈر نہیں ہوتا اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ عدالت سے دور رہتا ہے، اور اس کے بعد پولیس اس کو کسی وجہ سے حراست میں لے لیتی ہے یا ساتھ لے جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ جانتے ہوئے کہ عدالت کو یہ شخص مطلوب ہے، اس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اس کو جانے دیا جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ خود یہ بیان دیتے ہیں کہ اس شخص کو جا کے عدالت سے ضمانت کرا لینی چاہیے، ورنہ پھر گرفتاری کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ مردم شماری پاکستان بھر میں جاری ہے، جو جہاں جہاں مردم شماری خانہ شماری کی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ شکایات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، اور اس کو پہلے ایم کیو ایم نے چیلنج کیا تھا عدالت میں، پیپلز پارٹی بھی اس کے خلاف چلی گئی ہے کہ جو طریقہ کار ہے وہ شفاف نہیں ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ساجد عزیز صاحب سے۔ ساجد صاحب، کیا صورتحال ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کو اتنا سخت بیان کیوں دینا پڑ رہا ہے کہ وفاقی ادارے اپنا قبلہ درست کر لیں؟ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ان کو بوریا بستر گول بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں سے ان کو باہر بھی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ باتیں کس کو سنا رہے ہیں، اور اس کے جواب میں دوسری طرف کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثر لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اثر لینے یا نہ لینے کی بات تو خیر بات کی ہے۔ نیب اور ایف آئی اے کو ہی کہا گیا ہے، جو لعنت ملامت کی گئی ہے وہ نیب اور ایف آئی اے کو کی گئی ہے کہ جو شرجیل میمن کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ بھی دیا گیا اتنی جلدی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا تو پلان یہی تھا، انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ سندھ نہ آئیں، وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لے کے اور وہاں سے آئیں آپ، تاکہ یہاں سندھ میں سندھ کی حکومت کے اوپر کوئی بات نہ آئے کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ تو ایک پلان تھا ان کا وہاں کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے درخواست دائر کی تھی، وہاں پہ ریجیکٹ ہو گئی تھی، وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی تھی، پھر اسلام آباد گئے۔ تو خیر یہ وہاں پر آئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیب کی آپ کیا بات ہی کیا کرتے ہیں، نیب تو سو کے جاگتا ہے، کبھی کوئی اپنے وجود کا احساس دلا دیا، ورنہ تو آپ سب کبھی کہتے ہیں کہ جی اس کا تو سیٹ ڈیمائز ہو گیا نیب کا، تو باقی رہ گیا ایف آئی اے۔ تو ایف آئی اے کا ادارہ ایسا ہے کہ جو جہاں سے اشارہ ہو جائے ماسٹرز کا اور آقاؤں کا اشارہ ہو جائے تو وہ کام کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ جہاں تک یہ کہنا ہے کہ جی ان کی تو بیل ہو چکی تھی، ان کو پھر بھی وہاں گرفتار کر لیا گیا، یہ زیادتی ہے فلاں۔ بیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ادارہ جس کو وہ مطلوب ہو، ملزم، اس کو وہ گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ آپ ایک الزام کے تحت اگر آپ اس نے پروٹیکٹیو بیل لے لی ہے یا بیل لے لیے کسی ایک کیس میں، تو دوسرے کیس میں اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ شرجیل میمن جیسے لوگ جو ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ چیمپئن ہیں کرپشن کے، تو ہمیں تو اس بات پر حیرت ہے کہ ان کو چھوڑ کیوں دیا گیا۔
لیکن شرجیل میمن نے آج جو پریس کانفرنس کی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو چودھری نثار اینڈ کمپنی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. جب میں پاکستان میں تھا اس وقت میرے خلاف کوئی کیس نہیں تھا, کوئی ریفرنس نہیں تھا. جب میں پاکستان سے چلا گیا تو انہوں نے اکتوبر 2016 میں میرے خلاف یہ ریفرنس بنا دیا, اور 6 مہینے ہو گئے تب سے میں بیل کے لیے کوشش کر رہا تھا. اور اب میں آ کر ان مقدمات کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ مقدمات جو ہیں سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پہ بنائے گئے ہیں, یہ ہمارا جو ہے وہ ٹرائل کیا جا رہا ہے, ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی. اس کے باوجود ہم ان مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اسی لیے واپس آیا ہوں, اور مجھے واپس آیا ہوں تو مجھے پیش ہونے دیں. شرجیل میمن ہوں یا وزیر اعلیٰ صاحب ہوں یا وہ وزراء جو ان کو وہاں ریسیو کرنے گئے تھے, ویلکم کرنے گئے تھے, ایئرپورٹ پہ لینے گئے تھے, وہ ہوں یا کوئی بھی ہو, صورت بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک پروسیجر جو چل رہا ہے, کرپٹ آدمی کو, ایک چور کو, ڈاکو کو ایک پروسیس سے نکال کے اور پھر اس کو فرشتہ بنا دو, تو اس پروسیس سے ہم گزار کے لے آئیں گے اس کو. لیکن وہاں کہیں کچھ ایسی بات ہو گئی کہ ان کے اس سسٹم میں کوئی جو پاکستان کا قانون ہے جس کے تحت میں اور آپ یہاں پہ جو بھی بات کریں گے, ظاہر ہے وہ قانون یہ ہے کہ کسی پر بھی الزام ہو وہ اس وقت تک بے قصور مانا جائے گا, اس وقت تک معصوم مانا جائے گا جب تک وہ الزام اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے. تو اس وقت تک شرجیل میمن کی یہی حیثیت ہے کہ وہ قانون کی نظر میں معصوم بھی ہیں, بے قصور بھی ہیں, اور ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا الزام ہے جو ابھی ٹرائل چلے گا. جنہوں نے الزام لگایا وہ آ کے ثابت کریں گے. اس میں سب سے زیادہ قصوروار ہمارے یہی ادارے ہیں جو کسی کو کرپشن میں اٹھاتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, اور پھر ان کے خلاف کیس اتنا کمزور بنا دیتے ہیں کہ وہ آرام سے بیل لے کے نکل جاتے ہیں اور پھر کیس سے بھی بری ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے یہاں ایک سب سے بدنام زمانہ, دنیا کا بدترین قانون جو ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ ہے پلی بارگیننگ کا, کہ جی ٹھیک ہے اول تو یہاں پھنستا نہیں ہے کوئی. اس پہ تو سپریم کورٹ نے کافی کلاس لی نیب کی, اور اس کے بارے میں بات بھی ہوئی ہے. یہاں کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے پلی بارگین پہ, اور یہ ریکوری پہ بات کریں گے. پہلے میں شہزاد صاحب کا ویو لے لوں. شہزاد صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو وزیر اعلیٰ نے اتنے جو تیز و تند بیانات دیے تلخی آئی لہجے میں, اور وفاق کے اداروں کو کہا کہ یہاں سے بوریا بستر گول کر دیں گے, تو یہ باتیں جو ہیں وہ کس کنٹیکسٹ میں ہوئیں؟ آپ کو کیا لگا کہ کیوں نے یہ باتیں کرنی پڑیں, اور اس کا اثر کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کچھ زیادہ ہی جوش خطابت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے, اور ظاہر ہے کہ جب وہ اتنے زیادہ آگے بڑھے تو ان کے پیچھے 2 طاقتور شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں, اور ان کو ایک آصف زرداری کو تو خوش کرنا ہی تھا, ان کو پلیز کرنا تھا یہ کہہ کہ جی ہم نیب کا اور اس کا بوریا بستر گول کر دیں گے FIA کا, یہ تو ان کو کہنا تھا. لیکن یہ کہ ان کو آصف زرداری سے کوئی طاقت نہیں ملی, ان کو سندھ سے کوئی طاقت نہیں ملی, ان کو کوئی سیاسی طاقت نہیں ملی. ان کو اصل طاقت ملی وفاق سے جب ان کو تھپکی ملی تو پھر انہوں نے ایسے دھواں دھار تقریر کر دی, اور انہوں نے کہا کہ نیب کا اور اچھا اگر آپ نیب کا اور FIA کا بستر گول کر دیں گے تو سوال یہ ہے کہ وفاقی اداروں کا جب بستر گول کریں گے آپ, تو اس کے بعد وفاق بھی تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے. تو پھر اس ملک میں تو خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور لڑائی جھگڑے اور نہیں. آپ یہ آپ کی بات میں سمجھا نہیں, وفاق کی طرف سے کس نے تھپکی دی ان کو؟ نہیں وفاق, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ایک یعنی کہ یہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا, یہ تو شیخ رشید صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, عوامی مسلم لیگ کے وہ صدر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ تو مفاہمت کی سیاست ہے, اور یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اور یہ وفاق کی آشیرواد کے بعد اور وزیر اعظم صاحب سے کلیئرنس لینے کے بعد شرجیل میمن آئے, اور یہ سارے معاملات طے ہو گئے کہ آپ جو ہے اسلام آباد آ جائیں, اور اسلام آباد میں ان کو دکھاوے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کو, یہ بھی ایک ڈرامہ تھا, تھوڑی دیر کے لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن یہ ملی بھگت تھی, ڈرامہ تھا, اور یہ اس ڈرامے کا پس منظر کیا ہے؟ اس ڈرامے کا پس منظر یہ ہے کہ اب پاناما لیک کا فیصلہ آنے والا ہے, دونوں پارٹیاں ایک ہو گئی ہیں, اور ایک ہونے کے بعد اب وہ جو ہے ایک مشترکہ حکمت عملی پاناما لیکس کے جواب میں اختیار کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نے طاقت دی وزیر اعلیٰ سندھ کو, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے طاقت دی وفاق کو اور مسلم لیگ کو, اور اس کے نتیجے میں یہ سارا جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھی. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ سب طے شدہ ہے, پری پلان. وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا نیب اور FIA کو صرف پیپل پارٹی نظر آتی ہے, اور کیا فیڈرل اداروں کو پیپل پارٹی نظر آتی ہے؟ تو مجھے وہ یہ بتائیں کہ یہ جو ان کو ریلیف ملا ہے شرجیل میمن کو, وہ کہاں سے ملا ہے؟ وہ بھی تو اسلام آباد سے ملا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ان کو ملا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نیب کے قانون میں ضمانت نہیں ہے, 90 دن تک ضمانت
نہیں ہے. یہ شرجیل میمن, مجھے نہیں پتا کہ قانون کیا ہے, اور میری اطلاعات اور میری ناقص معلومات کے مطابق, اور میں نے تھوڑا بہت کور بھی کرتا رہا ہوں نیب زدہ لوگوں کو, تو نیب میں جو بھی گرفتار ہوتا ہے وہ 90 دن کے لیے جاتا ہے, اور 90 دن کے بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے. تو اب یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ان کی جب نیب میں بیل ہی نہیں ہے وہ تو نیب ان کی بیل کیسے وہ ہوگی؟ نیب کی عدالت کے لیے ہوتا ہے کہ نیب کی عدالت میں جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو نیب کی عدالت ضمانت نہیں دیتی, لیکن جب ہائی کورٹ میں یا اپر کورٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ضمانت کا اختیار ظاہر ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ہے, اور وہ تو گرفتاری کے بعد ہے, گرفتاری سے قبل از یہ واحد واقعہ ہے یہ جس میں قبل از گرفتاری. میرے علم میں جو ہے نیب کا پہلا کیس ہے کہ جس کے اندر عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے اور ان کو ضمانت دی ہے اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں بیل دی ہے. باقی یہ کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کہیں نہیں سنا. جب عدالت کے سامنے مقدمہ آیا تھا تو وہاں پہ درخواست آئی تھی, تو سب سے پہلا سوال ہی عدالت کی طرف سے یہ کیا گیا تھا کہ صرف یہ بتایا جائے کہ ضمانت قبل از گرفتاری کیوں نہیں دی جا سکتی. اس پہ نیب کے وکیل نے اپنے آرگومنٹس دیے تھے اور ان کے وکیل نے اپنے آرگومنٹس دیے تھے, اور بعد میں عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. ساجد صاحب, 2 اور فیصلے آئے ہیں ان دنوں. ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی جو نہلی کا معاملہ تھا, جو ریفرنس بھیجا تھا اسپیکر نے, وہ مسترد کر دیا گیا, اور اس طرح عمران خان اور جہانگیر ترین کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ گیا. دوسرا فیصلہ آج آیا ہے 6 سال پرانے کیس میں. پیپلز پارٹی کے اس وقت کے وزیر حج جو تھے حامد سعید کاظمی صاحب اور راؤ شکیل, تو وہ بری ہو گئے ہیں. یہ 2 فیصلے اس موقع پہ آنا جب کہ پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے, اس میں ایک میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ سرخرو ہونا, ایک میں پی ٹی آئی کا سرخرو ہونا, یہ محض اتفاق ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی ایک سوچ ہے؟ قطعی اتفاق نہیں ہے. اس طرح کے آپ دیکھیں کرپشن میں انوالو, اور نمبر 1 کہ کرپشن میں انوالو لوگ بہت جلدی بری بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ فرشتہ بن کے دوبارہ واپس بھی آ جاتے ہیں سیاست میں, اور پھر دوبارہ لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں. جہانگیر ترین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جہانگیر ترین بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. جہانگیر ترین نے بھی بہت پیسہ بنایا, بہت لوٹا اس قوم کو, اور آج وہ اربوں پتی ہیں. تو حکومت ان کی ہو یا نہ ہو, لیکن انفلوئنس تو ہے نا, طاقتور تو ہیں ان کے, طاقتور تو وہ ہیں. اسی طرح عمران خان بھی کوئی کمزور آدمی تو نہیں ہے. تو مائٹ از رائٹ. ہمارے ہیں تو یہ قانون ہے, سب سے بڑا قانون یہی چل رہا ہے ہمارے ہیں اس ملک میں. یہ بات یہ ایک محاورہ ہے اور ایک وہ بن گئی ہے ایک روزمرہ ہر شخص کی زبان پہ کہ جی قانون اور جو سزا اور جزا جو ہے وہ تو عام آدمی کے لیے ہے, قانون بڑے لوگوں کے لیے تو قانون ہے ہی نہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ حقیقت ہے ایسی بھی. یہ عام آدمی کے لیے قانون ہے, عام آدمی کو سزا دی جاتی ہے. کمزور کے لیے قانون ہے, طاقتور کے لیے قانون الگ ہے. طاقتور آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ہمارے یہاں. آپ دیکھیں نا, اگر ایک کرپٹ آدمی کوئی کرپشن کرتا ہے اور پھنس گیا, اول تو ہمارے یہاں کوئی پھنستا نہیں ہے, کوئی اریسٹ نہیں ہوتا, کوئی قانون کے شکنجے میں نہیں آتا. اور اگر آ گیا, شرجیل میمن کی طرح سے کوئی آ گیا قانون کے شکنجے میں, تو وہ پلی بارگیننگ کا سہارا لے لیتا ہے. پلی بارگیننگ کرو, 10% دو نیب کو یا ایف آئی اے کو, یا کورٹ میں جمع کراؤ اور سرخرو ہو جاؤ. جی میں تو کہہ رہا تھا, میرے گھر سے انہوں نے 5 ارب روپے یا 2 ارب روپے ریکور کرا دیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ خبریں چل گئیں. ایک ٹی وی چینل نے خبریں چلائیں, میں نے اس کو نوٹس بھی بھیجا, اس کے بارے میں پیمرا کو بھی شکایت کی, آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی. نہیں, یہاں بھی دیکھیں نا, ایک مجرم یہ کہہ رہا ہے جس کے پاس اتنے پیسے برآمد ہوئے, اور یہ شرجیل میمن وہ صاحب ہیں. نہیں, مجرم تو آپ نہیں کہہ سکتے نا, جرم ثابت کسی پہ نہیں ہوا. دیکھیں بھائی, ایک آدمی مجرم ہو یا ملزم ہو, آپ جو بھی کہہ لیں, جو بھی نام دے لیں, ایک آدمی جو نجی محفلوں میں کھل کے ہی بات کرتا رہا ہے کہ جی میں کیا کروں, مجھے تو آگے پہنچانے ہیں پیسے, تو میں اگر یہ سب نہ کروں میں کہاں سے لاؤں گا, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, مجھے تو یہ اتنے پیسے دینے ہی دینے. ایک سرٹن اماؤنٹ جو کہ انہوں نے کوڈ بھی کی تھی 230 ملین یا 240 ملین مجھے پہنچانے ہیں. دیکھیں وہ کیا کرتے رہے, کیا نہیں کرتے رہے, پہنچاتے رہے, کماتے رہے, نہیں کماتے رہے, لیکن اس وقت سمپل کیس ہے کہ ایک آدمی پہ الزام ہے, وہ اپنے اوپر الزامات کا سامنا کرنے کے لیے دوسرے ملک سے پاکستان آیا ہے, اور یہاں پہ اپنے سامنے کرنا چاہتا ہے, الزامات کا عدالت میں جانا چاہتا ہے. اس آدمی کو آپ پہلے ECL میں ڈالتے ہیں کہ مت آؤ, پھر آپ اس کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں. تو ایسے آدمی کو بجائے اس کے کہ آپ ویلکم کریں کہ آؤ بھی عدالت میں سے پیش کرو,
آؤ اور وہاں پہ سرنڈر ہو, اس کے بعد جو بھی کیسز ہوں وہ چلائیں, الزامات بات ثابت آپ کی کریں. بالکل صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے, اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو کیسز ہیں ان کو اتنا ڈسٹورٹ کر دیا جاتا ہے, اتنا پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے, اتنا زیادہ گڈمٹ کر دیا جاتا ہے, اور استغاثہ جو ہے وہ اتنا کمزور وہ اپنی پلی لے کے چلتا ہے کہ وہ سارے ایویڈنس اور سب کچھ باقی نہیں شرجیل بچتا. میمن کیوں آئے, ان کے پاس کیا باقی آپشن کچھ تھے, نہیں اور بچتا. وہ کیا خود آئے ہیں یا ان کے سامنے جو ہے وہ اب سیاسی منظرنامہ ایسا بن رہا ہے کہ انہیں آنا پڑا وقت. یہ دو جو فیصلے آئے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے, جس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سرخرو ہوئے, یہ محض اتفاق ہے ان کا اس موقع پہ آنا, جبکہ پاناما کیس کا فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے پورے ملک میں, یا یہ بھی کوئی اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے؟ میسیج ہے اور یہ پازیٹیو فیصلے ہیں, اور یہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ بھی ایسا ہی آنا چاہیے اور پازیٹیو آنا چاہیے. تو اتفاق تو بالکل نہیں ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, نیب کا جو بھی کیس ہوتے ہیں اس میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں, ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے جو چیئرمین تھے انٹر بورڈ کے, انوار احمد زئی صاحب گرفتار ہوئے تھے, تو وہ 90 دن کی قید وہ بھی کاٹ کے آئے تھے, اور اس کے بعد کورٹ نے ان کی ضمانت لی تھی. تو پھر یہ کہ یہ آپ مطلب آپ کا تو پھر یہ سلیکٹیو وہ ہو گئی نا کاروائی کے, اشرافیہ کے ساتھ آپ کا سلوک جو ہے وہ. سلیم شہزاد کو ابھی تک قید میں ہے. ہاں نہیں, ان کو گرفتار کیا گیا تھا. میرے بھی کئی جاننے والے اس وقت نیب کے اس کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں. عدالت کا فیصلہ ہے, لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت میں نہیں وہی لی. کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت یہ نہیں لی. عدالت کا فیصلہ ہے, لیکن میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ واحد وزیر ہیں, یہ واحد شخصیت ہیں جو نیب کو مطلوب ہے, اور ان کو 90 دن کے لیے قید میں نہیں رکھا گیا, اور ان کو ضمانت دے دی گئی, اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا ہے. تو پھر یہ کہ وہ ان لوگوں کا قصور ہے جو 90 دن کی قید کاٹ کے آئے ہیں, اور ایسے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں جن کو نیب نے گرفتار کیا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ اس ملک میں جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہے اور بہت افسوسناک ہے, اور یہ کہ یہ پاکستان میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صورتحال صرف پاکستان میں کہ آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہے, آپ کے ملک میں اشرافیہ کے ساتھ ایک الگ سلوک ہے, اور آپ کے ملک میں جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ ایک الگ سلوک ہے. اب پھر یہ کہ جو ہمارا قانون ہے, میں اتنی میری عمر ہو گئی ہے, اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میری عمر گزر گئی, تو میں نے اپنی زندگی میں جو بات نوٹ کی وہ نوٹ کی کہ اس ملک میں قانون سے زیادہ کمزور کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور اگر کسی کو سزا بھی ہو جائے تو اس کو پھر وہ بری بھی ہو جاتا ہے. مطلب اس ملک میں تو مطلب ایک غریب آدمی کو سزا ہو سکتی ہے, غریب آدمی میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو شاید بنے ہی لوگوں کو بری کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا, اس کی ایک مثال طیارہ کیس تھی. طیارہ کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, وہ سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا. اب یہ حامد سعید قاضوی صاحب کو سزا ہوئی اور اتنا شور ہوا, ہنگامہ ہوا حاجی اسکینڈل کا, اور یہ تماشا اتنا بنا, اور اب وہ بالکل وہ کیا ہم یہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ کہتے ہیں نا کہ پوتر ہو گئے, بالکل بری ہو گئے اس کے الزامات میں, دودھ میں دھل گئے, اور ان کے سارے گناہ, ان کے بھی سارے گناہ دھل گئے, ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی بری ہو گئے, ان کے بھی گناہ دھل گئے. اچھا, باری باری بات کر لیتے ہیں. آپ نے پہلے بات کی شرجیل میمن صاحب کے کیس کی, تو اس میں آج ہی میں ان کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس کیس میں 16 یا 17 کو ایکیوز تھے جو سب کے سب ضمانت پہ رہا ہیں, اور اس کے بعد میری ضمانت ہوئی ہے, تو میں کوئی پہلا کیس نہیں ہوں, نہ ہی میں اس کیس میں کوئی زیادہ ایسا کوئی میرے ساتھ کوئی اسپیشل سلوک ہو رہا ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے. تو یہ اس کیس کی نوعیت ہے. ظاہر ہے کہ ایک عدالتوں کے سامنے جو کیسز آتے ہیں, کیس ٹو کیس یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ان کے کیس کی سچویشن ہے. دوسری بات یہ کہ وہ قبل از گرفتاری ضمانت ہوئی ہے, تو وہ عدالت کے سامنے سرنڈر ہوں گے, پیش ہوں گے, وہاں پہ ان کی کنفرمیشن ہوگی, یا ان کی آگے توثیق ہوتی ہے نہیں ہوتی, یا اس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہوگا. یہ تو کیس ہے, میرٹ پہ چلے گا, آگے بات بنے گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ طاقتور الگ ہے اور کمزور ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم یہ پوچھنا بھی چاہیں گے کہ بھئی فروری 2016 سے اب تک کتنے ہی معاملات میں عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے وارنٹ عدالت جاری کر چکی ہے, اور مستقل وارنٹ جاری ہو چکے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں. جو انہوں نے دھرنے کے دوران ایک پولیس افسر کے اوپر تشدد ہوا تھا, ان کے کارکنوں نے کہتے ہیں کہ ان کو مارا پیٹا تھا, اس کیس میں یہ دونوں جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے, ان کے وارنٹ جاری ہو گئے. تو اب عدالتوں کا احترام تو سب پہ لازم ہے,
ڈاکٹر فاروق ستار کے وارنٹ جاری ہیں، وہ عدالت کے سامنے آج سرنڈر پھر نہیں جاری ہو ہوئے. عدالت میں سرنڈر نہیں ہو رہے. عمران خان کے وارنٹ جاری ہیں، وہ عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں ہو رہے. طاہر القادری کے وارنٹ جاری ہیں، سرنڈر نہیں ہو رہے. پولیس ہر دفعہ آ کے کہتی ہے جی ہم گئے تھے چھاپہ مارنے، ہم نے جب جا کے دیکھا لیکن ہمیں نہیں ملے، وہاں سے وہ ادھر ادھر ہو گئے. ساری دنیا کے سامنے یہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، تقریبات کر رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں. تو یہ پولیس اور یہ حکمران، ان کے اوپر اعانت جرم کا کوئی کیس نہیں بن سکتا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کہ جی فاروق ستار جائیں اور ضمانت کرا رہے ہیں ورنہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ان کو پکڑنا پڑے گا. اس میں اعانت جرم کا کیس بھی تو بنتا ہے کہ اگر آپ مفرور ملزم ہے، مطلوب ملزم ہے، اس کو آپ پکڑ نہیں رہے بلکہ آپ اس کو سہولت دے رہے ہیں کہ تم قانون سے بچے رہو. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ باتیں تو بہت ساری ہوئی. فاروق ستار صاحب نے بہت ساری وضاحتیں کی، میرے وہ دوست بھی ہیں، میرے ان سے تعلقات بھی ہیں، لیکن میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی آج تک کہ فاروق ستار صاحب کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہوئے اور ان کو کورٹ میں پیش ہونے کی کیا قباحت تھی، کیا مشکل تھی کہ وہ کورٹ نہیں جا رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اور وہ شرافت کی سیاست ان سے منسوب کی جاتی ہے، تو ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو وہاں کورٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا، جانا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال سے اس میں کوئی مسائل ہیں کہ وہ جو کیس ہے جس میں فاروق ستار صاحب کی وہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اس کیس میں کئی سو لوگ جو ہے نا وہ بھی ملوث ہیں اور ان کے خلاف بھی کیس رجسٹر ہوا ہے. غالباً جو نیوز چینل پہ حملہ ہوا تھا اور 22 اگست کی جو تقریر تھی اور اس کے بعد جو ہمارے یہ صرف فاروق ستار صاحب کا مسئلہ نہیں بلکہ اس میں کئی سو لوگ اس میں انوالو ہیں اور میرے خیال سے ان سب کی ضمانت ہونی ہے. کچھ ایسا کوئی ان کے نزدیک بھی کوئی قانونی ایشو ہے. فاروق ستار صاحب کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں جانے سے پہلے حکومت سے ان کی پالیسی پوچھنا چاہتے ہیں کہ 22 اگست کے لوگوں میں اور 23 اگست کے لوگوں میں کیا تفریق وہ کرتے ہیں. گدھے گھوڑے سب کو برابر وہ سمجھتے ہیں یا 22 اگست کی تقریر سے جنہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، 23 اگست کو جنہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، ان کے لیے حکومت کی پالیسی مختلف ہے یا نہیں ہے. اگر مختلف ہے تو 22 اگست کے حوالے سے جتنے مقدمات جتنے لوگوں پہ بنے ہیں وہ ختم کیے جائیں اور 23 اگست سے جو لوگ ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے ایک نئے رویے کے ساتھ سامنے آئے ہیں ان کو ایک موقع دیا جائے. یہ ان کا موقف ہے، اس پہ وہ حکومت کی پالیسی چاہتے ہیں. لیکن سائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، عدالت میں سرنڈر کر دینا چاہیے تھا، بہتر ہوتا؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ ان کو سرنڈر کرنا چاہیے، عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور یہ موقع نہ بیان کرنا چاہیے جو عام پبلک فورم پہ کرتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جی اب شرجیل میمن جیسے فرد کی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت ہو گئی، وہ مقدمے کو نہیں مانتے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عدالت میں جا کے بات کرنی پڑے گی. عمران خان کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے. وہ کسی مقدمے کو، کسی وارنٹ کو، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں جی سب بیکار ہے، یہ عدالت کچھ نہیں. حالانکہ وہ خود ان کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے کہ جی اس ملک میں انصاف نہیں ملتا، میں انصاف دلاؤں گا. قانون کو مضبوط بنانے کے لیے، انصاف دلانے کے لیے وہ یہ ایک نعرہ لے کر آئے تھے، یہ سلوگن لے کر آئے تھے. اور عدالت مانتے نہیں ہیں، عدالت کے کسی فیصلے کو، کسی آرڈر کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. نمبر ایک یہ تو تضاد ہے جو بہت زیادہ ہمارے پولیٹیشنز کے اندر ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. جہاں تک شرجیل میمن کی ہو رہی تھی، اب شرجیل میمن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرجیل میمن جیسے فرد کی ضمانت ہونی ہی نہیں چاہیے. ایک شخص جو دنیا بھر کا کرپشن کر کے، جو صرف سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ میں صرف 8 سے 10 ارب روپے کے گھپلے کر کے گیا ہے یہاں سے. اور یہ ساری ہر چیز آن ریکارڈ ہے. ایسا بھی نہیں ہے شرجیل میمن کی بھی تو آپ بات سنیں گے نا، انہیں بھی تو اپنی صفائی کا موقع دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ میری طرف تو آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، الزام ہے جو کہ ابھی آپ نے مجھے موقع بھی نہیں دیا عدالت میں جا کے بات کروں. دوسری طرف آپ نے خود نیب نے ایک ہائی پروفائل کیسز کی لسٹ بنائی، سپریم کورٹ میں پیش کی، اس میں وزیر اعظم نواز شریف کا نام ہے، اسحاق ڈار کا نام ہے. اس طرف تو نیب گئی نہیں، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ اس طرف جائے. میں ہی نظر آ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے ان کے نام ہے. اتنے سارے لوگوں کے نام ہیں نیب کی فہرست میں، تو مجھے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ میں تو خود آیا ہوں کیسز فیس کرنے کے لیے. میں اسی ڈسٹورشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس ایک ایسے فرد کے خلاف جو کہ صرف اگر سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جو فنڈز میں جو گھپلے کیے ہیں اس شخص نے، اگر صرف اس پر ہی آپ مرکوز کر لیں اپنی ساری توجہ،
تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو ایویڈنسز بھی مل جائیں گے, آپ کو ہر چیز مل جائے گی, بشرطے کہ کیسز ایف آئی اے اور یہ نیب کے ہاتھ میں نہ ہوں. کورٹ چلائے اور ایویڈنسز جو ہیں وہ سول سوسائٹی اور ایویڈنسز وہ لوگ جو سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آئی وٹنس ہیں, جن کے ہاتھوں سے یہ سارے کرپشن کروائے گئے, وہ ساری فائلیں لائی جائیں. میں ثابت کرتا ہوں کرپشن 8 ارب روپے یہ کا. تو عدالت میں بات کیس یہ ہے کہ موجود ہے, عدالت میں ایک شخص جو عدالت سمن کر رہی ہے, بلا رہی ہے, لوگ آئیں اپنے ایڈوائز کریں. انفارمیشن اب بھی یہی ہو رہا ہے. سنیے, ایک شخص جو کس دور میں بیماری کے الزام بہانے نہیں لگے اور کس پہ نہیں لگے, ایک شخص جو بیماری صرف کے ایک بہانے شرجیل میمن پہ نہیں لگے, دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات آپ دیکھ لیں, جتنے بھی لوگ گئے ہیں پاکستان چھوڑ کے, ان کے اوپر اسی طرح کے الزامات ہیں, ان کو واپس بلایا جائے, پکڑا جائے, انٹرپول سے لایا جائے, کچھ بھی کیا جائے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں. آج ہی سپریم کورٹ میں انہوں نے کرپشن کی بات کی نا, سپریم کورٹ میں آج یہ کیس چل رہا تھا, میں ثابت کرتا ہوں جرم. جسٹس گلزار احمد نے آج ریمارکس دیے, انہوں نے پوچھا کہ سندھ گورنمنٹ کے کہ یہ فارن فنڈنگ کیوں ہو رہی ہے پاکستان اور خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ میں, یہ بتائیے کہ یہ قرضہ ہے یا یہ مہربانی ہو رہی ہے ہمارے اوپر. اور چیف سیکرٹری صاحب یہ بھی بتائیں کہ جب محکمے موجود ہیں تو پھر مختلف فارن فنڈنگ کے منصوبے محکمہ تعلیم میں, محکمہ بہبود آبادی میں کیوں شروع کیے گئے ہیں. پیرالل حکومت کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. آپ ایک آدمی کو, من پسند آدمی کو اٹھاتے ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر لگاتے ہیں, اربوں روپے کے فنڈ اس کے حوالے کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اتنے جو ارب روپے آئے ہیں ان کا کوئی اثر بھی سندھ میں نظر نہیں آ رہا. یہ آج ہی انہوں نے پوچھا اور ساری چیف سیکرٹری سے تفصیلات مانگی ہیں. تو یہ کرپشن صرف اس طرح نہیں ہو رہی کہ کسی منسٹر نے کر لی ہو یا کسی ایک خاص سیاسی شخصیت نے کر لی ہو, یہ اوور آل سارے اداروں میں اور پورے سسٹم میں یہ سرایت کر چکی ہے. اس لیے اس کا علاج جو ہے وہ صرف نیب اور ایف آئی اے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے. سول سوسائٹی اس میں آئے, اس میں لوگ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اس طرح آئیں. صرف یہ بتائیں شہزاد صاحب کہ یہ وزیر اعلیٰ جس طرح کی لب و لہجے سے بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ان کو وفاق نے کہا, یہ آپ نے تو کہا یہ ساری ملی بھگت ہے, اور یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہاں سے چیزیں. اگر یہ ملی بھگت ہے تو یہ پاناما سے پہلے ماحول بنا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں. تو پاناما کا فیصلہ ایسا آنا سمجھتے ہیں ایسا آنے والا ہے جس میں اپوزیشن جو ہے وہ مایوس ہوگی, اس لیے یہ دونوں ماحول بنا رہے ہیں, دونوں مل گئے. دیکھیں, پاناما کا فیصلہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاناما کا فیصلہ بہرحال کوئی اتنا حکومت کے لیے اتنا اچھا نہیں آئے گا, اور اگر وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی وہ نہیں کریں گے یا وزیر اعظم کو کوئی سزا نہیں ہوگی تو وزیر اعظم کی فیملی اس میں ضرور اس کی زد میں آئے گی, اور اس پہ وزیر اعظم یہ موقع اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ تو جیسے کہ چودھری افتخار صاحب نے کہا تھا اور بری کر دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے. تو مطلب اب اس ملک میں یہ نوبت بھی آ گئی ہے کہ ایک باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 400 کروڑ کا بزنس کر رہا ہے اور میرے بیٹے کی ایک کمپنی ہے, اس میں 400 آدمی کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے وزیر اعظم صاحب بھی چودھری افتخار کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہہ دیں گے صاحب کہ یہ جو, اور ظاہر ہے کہ وہ لڑکے بزنس کر رہے ہیں تو کہیں گے بھئی میرا اس سے تعلق نہیں ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے یا سیاسی حلقے ہیں یا کوئی چنڈو خانے ہیں, تو وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ میں اور پیپل پارٹی میں ایک مفاہمت ہو گئی ہے. اور مطلب اگر تو کہیں سیریس فورم پہ بات ہو رہی ہے تو وہ بات ہم ڈسکس کریں, اور چنڈو خانے کی باتیں ہم کیا ڈسکس کریں. تذکرتاً کہہ دیا, مطلب یہ دیکھیں نا, یہ تو ہے نا, ٹی وی پہ عجیب سی بات ایک صاحب ہیں, وہ میں اس کو چنڈو خانے ہی کہوں گا, ایک صاحب ٹی وی پہ 4 سال لیکن یہ بات بھی چنڈو خانے کی ہی ہے کہ افتخار محمد چودھری کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو بری کر دیا تھا. جنہوں نے بری نہیں کیا, انہوں نے تو یہ کہا کہ جی آپ ایک انڈیپینڈنٹ وہ بنا لیں, بینچ بنا لیں. انہوں نے خود سنا کیس, پہلے تو وہ خود بیٹھ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا میں تو اللہ قادر عالم جان کے فیصلہ کروں گا. خود کیس کی ہیئرنگ کی, دوسرے بعد میں پھر دوسرا بینچ بنایا تھا, بعد میں ہٹ گئے تھے. انہوں نے وہ ہٹ گئے تھے, دوسرا بینچ انہوں نے تشکیل دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بینچ مکمل طور پہ اس کو اختیار ہے, یہ انویسٹیگیشن کرے, یہ جو فیصلہ دے مجھے قبول ہوگا. جہاں تک میرے بیٹی کی بات ہے وہ مجھ سے الگ ہو چکا ہے, اور جب جو کچھ بھی اس نے کیا اور ملک ریاض نے جو پیسے دیے بزنس کرنے کے لیے, وہ سارا مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ان کا ایک الگ کیس ہے. اچھا, آپ نے تو بالکل ڈیفرنٹ آپ نے تو بات کہیں سے کہیں چلے گی, بات شرجیل میمن پہ ہو رہی تھی تو رانا ثناء اللہ نے اس کا جواب بھی دیا. انہوں نے کہا, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی یہ شرجیل میمن جو ہیں وہ ایسے نہیں بھاگ گئے تھے یہاں سے, یہ سب جانتے تھے, اور یہ یہاں سے جو ہے وہ 5 ارب روپے کی کرپشن کا ان کے اوپر الزام ہے, اور یہ اس لیے چلے گئے تھے اور یہ آ نہیں رہے تھے. تو یہ تو گورنمنٹ کا ورژن ہے. میں وہی بات آپ سے کرنے والا تھا کہ جو کہ آپ نے مجھے روک دیا
شرجیل میمن صاحب بیماری کا بہانہ کر کے گئے تھے, علاج کروانے گئے تھے وہاں, اور وہاں جا کے جو انہوں نے عیاشیوں کے ریکارڈ توڑے ہیں وہاں جا کر, ہر روز وہ شراب سے, پب سے نکلتے ہوئے, شراب خانے سے نکلتے ہوئے دودھ شراب کے نشے میں, اور اس کی کتنی آپ دیکھ لیں, آج بھی یوٹیوب پہ چلے جائیے, فیس بک پہ چلے جائیے, جگہ جگہ واٹس ایپ پہ ان کی کلپس, سوشل میڈیا پہ تو لوگ اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور کسی کا بھی ٹرائی کرتے ہیں. سوشل میڈیا اتھینٹسٹی نہیں ہے, والوں نے باقاعدہ لان تان کی تاریخیں اس میں ہوتی ہیں کہ کس تاریخ کا کب کا واقعہ ہے, نہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے. پرانی ویڈیو کسی وقت اپلوڈ کر دیتے ہیں نئی تاریخ سے, یا کسی اور کی تصویر جوڑ دیتے ہیں, کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. انگلینڈ میں ابھی گئے تھے, اور اس لیے بہت ساری چیزیں گئے تھے وہ 1.5-2 سال کئی دفعہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تو وہ چیزیں جو کورٹ میں ثابت کی جا سکیں ان کے اوپر تو بات ہونی چاہیے. ورنہ وہی بات ہوگی کہ یہ ثبوت کہاں ہے, یہ ثبوت بوریوں میں, ثبوت کہاں ہے, یہ ثبوت تھیلوں میں. بھائی جب ثبوت نہیں ہے تو پھر الزام نہیں لگاؤ, اگر الزام ہے تو ثابت کرو, اور ورنہ ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی باتیں اونچی اونچی نہ کرو. میں نے آپ کو یہ کہا نا, ابھی شرجیل آ گئے ہیں نا واپس, کورٹ میں کیس چلے گا, پتہ چل جائے گا. موجود ہیں جن لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, آرڈر جاری کیے وہ پیش کر دیں گے عدالت میں, تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. ساجد عزیز صاحب, مردم شماری جاری ہے. خانہ شماری کے پہلے 3 دن کے باوجود جو ہے وہ بہت سارے علاقے ایسے رہ گئے جہاں پر نمبر نہیں لگ سکے, اور خدا آپ کا کیا تجربہ رہا؟ آپ کی ملاقات ہوئی, ٹیمیں آئیں آپ کے گھر پہ یا آپ کے پاس؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں اس مردم شماری کے سلسلے میں, وہ کافی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا, مجھے مردم شماری کا جو طریقہ کار ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا. کہیں کہیں کلسٹرز, کوئی چھوٹے موٹے ایریاز میں, کہ کوئی پاکٹس میں مجھے مردم شماری کے لوگ نظر آئے, کہیں خانہ شماری ہیں نشان لگے ہوئے ہیں, کہیں پورے آبادی میں کچھ بھی نہیں ہے. اب خود میرے اپنے علاقے ہیں, میں ایک بہت ہی اسٹیبلش, ایک بہت ہی پاش ایریا میں رہتا ہوں, گلشن اقبال کے ایک بہت اچھے بلاک میں رہتا ہوں. مجھے تو وہاں کوئی نہیں آیا, نہ خانہ شماری ہوئی, نہ میرے گھر پہ کوئی مردم شماری کے لیے آیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے وہ پہلے دور افتادہ علاقوں میں گئے ہیں, آپ کے اسٹیبلش علاقے ہیں, انہیں پتہ ہے یہ تو آسانی سے ہو جائے گا, بعد میں آ جائیں گے. پرچون کے سٹائل میں جو مردم شماری ہے نا, یہ بالکل بیکار چیز ہے, بالکل بکواس ہے. اس طرح کی مردم شماری سے بہتر ہے نہ کریں. یہ کس طرح مردم شماری ہوتی ہے دنیا بھر میں, جو طریقہ کار ہے بھائی آپ اس کو اپنائیں. ہم نے تو مختلف ٹیموں کو بڑے لوگوں کے تاثرات دیکھے ہیں, جن کے پاس ٹیمیں گئی ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں, وہ کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے آئے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے معلومات. دیکھیں نا, جس کے گھر پہ کوئی آ گیا اور آ کے اس نے فارم بھروا لیا اور وہ خانہ شماری کر کے چلا گیا, تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ مطمئن ہے. لیکن بہت سارے علاقے ایسے آپ نے پورے کلسٹر آپ نے چھوڑ دیے, گئے نہیں پورے آبادی, پوری. اچھا, کئی علاقوں میں تو یہ جھونپڑیاں ہیں اور بہت سارے لوگ خانہ بدوش رہ رہے ہیں, اس طرح کی زندگیاں ہیں, تو وہاں پہ بھی کیا یہ کام ہو رہا ہے؟ وہ کیسے کر رہے ہیں وہاں؟ دیکھیں, خانہ بدوشی کو تو آپ بعد میں ابھی رہنے دیں, وہ تو دور کی بات ہے. جو اتنے پوش ایریاز ہیں جہاں پر کوئی جانا آنا کوئی پرابلم نہیں ہے, جہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے, جو بہت ہی پیسفل ایریاز ہیں, وہاں پر ان کا ابھی تک ان کے قدم نہیں پڑے جا وہاں پر. تو آپ مجھے بتائیے کہ باقی تو آپ علاقے چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ طریقہ کار غلط ہے مردم شماری کا. آپ یا تو دیکھیں, دنیا میں یہی ہوتا ہے, کام جو ہے وہ ہر 10 سال بعد باقاعدگی سے نہیں ہوگا, اور 17 سال بعد اور کبھی 19 سال بعد جو ہے وہ تاخیر سے جو ہے وہ مردم شماری ہوگی. تو ظاہر ہے وہ جو میکینزم ہے, یہ جو خامیاں سامنے آ رہی ہیں, جو اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ریگولر کام ہوا نہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے, 2 چیزیں ہیں. یا تو آپ جو طریقہ کار ہے دنیا میں اس کو استعمال کریں, اس کو فالو کریں, کہ آپ کرفیو لگائیں پورے شہر میں, اور کرفیو لگا کے آپ مردم شماری کریں. اس میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی شفافیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوگی. یا پھر آپ ٹیکنالوجی کا سہارا لیں. ٹیکنالوجی, جب مجھے بتائیے کہ جب سیل فون کمپنیوں کے پاس پورے پاکستان میں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے بائیو میٹرک لے کے, اور آپ جا رہے ہیں, آپ کو ایک وہ چاہیے سم, اس پہ بات ہوئی تھی. دیکھیں, اور آپ شماریات والے کہتے ہیں کہ یہ مردم شماری صرف ایک سوال نہیں ہے کہ جی آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, آپ اپنا نام بتائیے. اس میں بہت سارے سوالات ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ بہت بڑا ایک سروے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ بڑا ذمہ دارانہ سروے ہے, اور اس کے بہت اہم نتائج ہوں گے. شہزاد صاحب, آپ کا کیا تجربہ رہا ابھی تک خانہ شماری اور مردم شماری؟ لوگ آئے, آپ سے ملاقات ہوئی, کچھ ٹیمیں آپ نے دیکھی؟ ہمارے گھر آئے تھے خانہ شماری کے لیے, اور یہ ساجد صاحب کا مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا. کیا ہے, ہوا یہ تھا کہ جو مردم شماری 3 دن ہوئی, تو خانہ شماری پہلے 3 دن,
خانہ شماری جو 3 دن ہوئی اور اب 10 دن مردم شماری ہوگی، تو خانہ شماری میں 15% علاقے رہ گئے اسکیٹرڈ، مطلب یہ کوئی ایک نہیں کہ ایک علاقہ رہ، مختلف علاقے وہاں خانہ شماری نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ایک تو سندھ گورنمنٹ کو کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سندھ گورنمنٹ اور پیپل پارٹی کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ یہ مردم شماری کینسل ہو جائے اور مردم شماری نہ ہو، کیونکہ اس وقت پیپل پارٹی اتنی زیادہ پینک ہے کہ شہری علاقوں کی آبادی جو ہے نا وہ دیہی علاقوں سے بڑھ گئی ہے، اور دیہی علاقوں یعنی اب کنٹری سے بھی یہاں انفلیکس ہے، باہر سے بھی انفلیکس ہے، پھر سب سے زیادہ انٹیریئر سندھ سے بھی انفلیکس بہت زیادہ ہے، کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر، اور ایون سندھ کے شہروں میں، جیسے کہ سکھر میں جو ارد گرد کے علاقے لوگ ہیں وہ سکھر آنا چاہتے ہیں، میرپور خاص آنا چاہتے ہیں، حیدرآباد، نواب شاہ، کراچی، تو شہروں کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جیسے میں مثال دوں کہ اس وقت جو بلاکس بنے 38,000 بلاکس بنے، اس میں شہروں کے اور دیہات کے بلاکس برابر ہیں۔ تو اب یہ جو مردم شماری کے نتائج آئیں گے تو اس میں پھر جو ہے اسی حساب سے مردم شماری کے نتائج آنے کے بعد آپ کی یہ طے ہوگا، NFC ایوارڈ طے ہوگا، آپ کا فنڈز طے ہوگا کہ بھئی کتنا فنڈ ملنا چاہیے، وہ NFC ایوارڈ میں طے ہوگا۔ پھر یہ کہ آپ کی جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور لوکل باڈیز کی سیٹیں ہیں ان کا اثر و تعین ہوگا۔ سب جگہ پہ نشستیں بڑھ جائیں گی۔ شہری علاقوں کی نشستیں دیہی علاقوں سے زیادہ ہو جائیں۔ مسئلہ بیان نہیں کیا، میں میرا مسئلہ تو بیان کریں، میں وہ کیونکہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جی جی نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہوا کہ تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ 15% ایریاز رہ گئے، تو انہوں نے اس میں 2 آپشن پہ غور کیا کہ بھئی یا تو اس کو 1 دن ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی اضافی لوگ عملہ لگا دیتے ہیں جو بعد میں ساتھ ساتھ، یعنی کہ یہ تو کام ہوتا رہے گا جو آدمی جس دوسرا آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا گیا، تو دوسرا آپشن اڈاپٹ کیا گیا، انہوں نے وہ کمپلیٹ اس کو قرار دیا کہ یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور یہ 15% جو ایریا رہ گیا ہے اس کے لیے انہوں نے ایڈیشنل فورس جو ہے وہ انہوں نے لگا دی، وہ جائیں گے، مطلب آپ کے گھر پہ آئیں گے، آپ گھر پہ رہیے گا۔ 15% علاقہ یوں رہ گیا، نہیں میں عرض کر رہا ہوں 15% علاقہ اس لیے رہ گیا کہ یہ جو لوگ تھے جو مردم شماری کرنے والا عملہ تھا ان کو لینے گاڑیاں نہیں آئیں، ٹرانسپورٹ اویلیبل وجوہات رہی، تو مطلب یہ کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں مس مینجمنٹ رہی نا، سیدھی سی بات کریں تو ہوگی نا کہ مس مینج تھا یار، اتنا بڑا کام ہے، نہیں آج سے 19-20 سال پہلے بھی تو مردم شماری ہوئی تھی اسی ملک میں، اس میں بھی دیکھیں اس میں بھی دیکھیں کمزوریاں ہمیشہ رہتی ہیں، جذبہ دیکھیں کہ کام ہو رہا ہے، شماری میں گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن صوبائی اور وفاقی حکومتیں جس جذبے کے تحت کام کر رہی ہیں وہ دیکھنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کسی کام کی ورک فورس بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آج بھی اس سے زیادہ مسائل آ رہے ہیں۔ دیکھیں ان کو جا کر وہاں یہ پوچھنا ہے کہ بھائی یہ جو ہے آپ کی فیملی ہے، اس کے کتنے لوگ باہر چلے گئے، کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، یہ ٹیکنالوجی تو نہیں بتائے گی، یہ تو وہ اس گھر کا آدمی بتائے گا۔ تو گھر پر پہنچے نا، آپ کہہ رہے ہیں پہنچیں گے نا، ایک حصہ رہ گیا، بھائی کیوں رہ گیا ایک حصہ؟ اچھا خیر یہ تو بات ہوئی، مس مینجمنٹ لوگوں کو جو بات پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہی کی نا کہ یہ مس مینج یہ چیزیں بہتر کرنی ہیں بجائے اس کے نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان چیزوں کو بہتر کرنے کے بجائے عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ ہماری فول پروف ہونی چاہیے، تھرڈ ورلڈ کنٹری میں فول پروف ہونی چاہیے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری کیا مطلب؟ آسمان سے آئے ہوئے لوگ جو ہے یہاں موجود نہیں، یہ کیا بات ہے کہ آپ کا پورا سسٹم خراب ہے، آپ گورنمنٹ کرپٹ گورنمنٹ کو آپ مارجن دے رہے ہیں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہاں لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں لوگ کیپیبل نہیں ہیں۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ سب غلط ہوا ہے۔ بھائی جس حکومت کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں وہی حکومت 19 سال بعد یہاں پہ جو ہے وہ مردم شماری کرا رہی ہے، اور جو حکومت کرا رہی ہے اس کو آپ کریڈٹ دیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ غلط عمل ہے۔ نہیں ہے یہ جو اگر آپ 15% کہہ رہے ہیں جبکہ 15% سے زیادہ ہے، اس میں مارجن پر 15% زیادہ لوگ ہیں جو رہ گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 1% بھی غلط ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو آپ کی پوری شفافیت ختم ہو گئی نا، رہ نہیں پورے کر رہے ہیں، ختم ہو گئی۔ نہیں یہ تھوڑی کہ انہوں نے چھوڑ دیا، کیوں رہ گئی؟ مطلب دن ہے، کر رہے ہیں، کافی ٹائم ہے، یا اگر اسے کہا پھر اگلی مردم شماری میں آپ کو لے لیں گے، یہ بات کریں نا۔ نہیں ہے اس میں خفا ہونے سے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، فیڈ بیک چاہ رہے ہیں، ہم نے انہیں فیڈ بیک ہی دینا ہے۔ بات وہی ہے کہ اطمینان سے بھی ہو سکتی ہے، وزیر اعظم اپنا راجہ اندر بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے، اسے فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ بات راجہ اندر سنگھ کی نہیں ہے، بات
بات ہو رہی ہے CM صاحب جو ہیں وہ اپنے قلعہ میں اپنے محل میں آپ کے بیٹھے پاس ہوئے ہیں، اگر ٹیمیں نہیں انہیں آئی بھی پرواہ نہیں ہے آپ نے کہ فیڈ کیا بیک ہونا ہے۔ دینا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ بھائی کون کون سے علاقے رہ گئے ہیں, ان علاقوں پہ دوبارہ ٹیمیں انہوں آ نے وہ جائیں دیے گی. ہیں. ہاں تو میں آپ کو اس میں محسوس ہے جہاں جہاں اس میں پرابلم سارے آ رہی ہے کا وہ میں بڑی پھر rectify ہو وہی رہے ہیں. کہوں گا یہ مس مینجمنٹ بھائی ہے, آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے نا یار, آپ بتائیں ان کو کہ بھائی ہمارے نہیں ہے. بدترین نااہلی ہے. اور بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیے اس شہر کے اندر ڈمپ ٹرک بھی ہیں, لوڈر بھی ہیں, 30,000 کی ورک فورس بھی ہے اس شہر میں, لیکن ہر طرف کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ تو آ گئے نا ڈمپر لوڈر لے کے وسائل بھی ہیں, بیریا ٹاؤن وسائل بھی ہیں, والے سب ملک کچھ ریاض ہے, صاحب آئے ہوئے ہیں, شہر لیکن میں ہر صفائی ہو طرف رہی ہے. گندا پانی, ہر طرف سیوریج بہ رہی ہے, ہر طرف کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور یہی بات ظاہر ہے کہ نااہلی کی انتہا ہے, کرپشن کی انتہا ہے, ول نہیں ہے یہ ان لوگوں دیکھیں, کے اندر, پانی موجود ہے, کام کرنے والے کے اندر ول نہیں ہے. پانی پئیں, شانت ہو جائیں, ان کو صرف اپنے سکون میں آ جائیں. میں بات کرتا اپنے ہوں, بس تنخواہ, گورنمنٹ کا ہی عملہ ہے نا. نہیں بات صحیح کہہ رہے ہیں, انہیں ظاہر ہے یہ کہ جذباتی ہو حکومتی جاتا عملہ ہے ہے. آدمی یہ نہیں, ساری نہیں. چیزیں دیکھ کے. شہزاد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ مردم شماری کا جو ایک اتنا بڑا ظاہر ہے کہ چیلنج تھا, پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ حالات ایسے ہیں شاید ہو نہ سکے, آپ کی اتنی بڑی جو ہے وہ فورس جو ہے وہ آپریشن میں مصروف ہے, پہلے ضرب عضو آپریشن ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ ضرب ہو رہا ہے, رد الفساد آپریشن ہو رہا ہے, اور کراچی آپریشن جاری ہے. ان حالات میں مردم شماری کا ضرورت مندانہ فیصلہ ہوا ہے, سپریم کورٹ کے احکامات پر ہوا ہے, تو اس کو تو دھات دینی چاہیے جو ادارے اس میں تمام ہاں تو کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لیں. کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہوگا, اگر کوئی چیز کمی بیشی رہ جائے گی تو اس کو دور کریں گے, لیکن اکثر یہ کہہ دینا کہ بالکل ہی بد نظمی ہے اور بالکل جو ہے انکمپیٹنسی ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں, یہاں پر بالکل کی بات نہیں ہے, اگر یہاں 85% بات لوگوں ہے کو صحیح شفافیت طریقے سے کی. وہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں نا, اب اگر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا, اس لیے عدالت میں لوگ گئے ہیں کہ ان کی تسلی تشفی نہیں ہوئی, وہاں سے نوٹس کیا جائے گا, دوسرے اداروں کو بلایا جائے گا, سنا جائے گا, ان کا بھی موقف سنا جائے گا. جو اعتراضات ہیں, خدشات ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان اداروں نے پہلے سے ان کے اوپر ورک کیا ہو. اشتہار بھی جاری کیا ہے, اس میں اشتہار میں سارے نمبر ہیں کہ اگر آپ کے یہاں اگر عملہ نہیں پہنچا تو آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ مردم شماری انہوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ جی اس کو کینسل کر دیں, اس کو نہیں کریں. انہیں اندازہ نہیں کہ مردم شماری جو ہے اس وقت میں نے کب کہا کینسل کر پاکستان دیں, کے عوام کی, میں نے کب کہا کینسل کر دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہ جو آپ کے ملک انتہائی پہ قبضہ ہوا ہے, یہ جو سیاسی جماعتوں نے اور 2 جماعتوں نے آپ کے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے. یہ شرجیل میمن نے کوئی 8 ارب روپے کی کرپشن نہیں کی ہے. میں جانتا ہوں وزیر بلدیات کی 5 کروڑ روپے ڈیلی کی آمدنی تھی صرف لوکل باڈیز سے. تو یہ جو ڈاکو اس آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ملک ایک کو ڈپارٹمنٹ کر رہے بھائی ہیں. آپ تو ان کب سے سے بلدیات کو کور کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں 5 کروڑ آمدنی پر ڈے کی ہے, تو 8 ارب روپے ساری عمر تو تو شرجیل محمد وزیر نہیں رہا, یہاں تو نہیں, پتہ جو بھی نہیں کتنے وزیر رہے ہیں, اب اور اس کے بعد ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر لیا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو وزیر بلدیات ہے اس کی آمدنی بھی, اب یہ تو پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو, آج سے 8 سال پہلے 5 کروڑ روپے ڈیلی آمدنی تھی. چلیں اچھا ہے کوئی یہ کیس چلے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نااہلی کی انتہا ہے. تو یہ کیس چلے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی حقائق کیا ہے. مردم شماری کے لیے فوج کا سہارا لیا, پھر بھی نہیں کر پا رہے آپ. یہ نااہلی کی انتہا ہے نا. یہ اس کے باوجود دیکھیں بہت بڑے ظاہر ہے کہ پھیلے ہوئے شہر ہیں, ابھی آپ کے پاس نقشے نہیں ہیں, جن نقشوں کے تحت آپ نے ان ٹیموں کا روانہ کیا تھا, اب شہر کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں, آبادیاں کہاں سے کہاں نکل گئی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں آپ سائز میں آتے آتے اور اس کو کوارڈینیشن کرتے کرتے ٹائم تو چاہیے. اس کے باوجود لوگ ہمت کر رہے ہیں, ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور ان کی ہمت بندھانی چاہیے, اور اس میں جہاں جہاں کمی بیشی ہے, کمزوری ہے, کوتاہی ہے, اس کی نشاندہی کر کے ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, ساجد عزیز صاحب آپ کا بھی, شہزاد چغتائی صاحب آپ کا بھی, آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے نوازا. ناظرین آج آپ نے دیکھا ہم نے پروگرام میں بات کی, پہلے شرجیل میمن کی وطن واپسی, وزیر اعلیٰ کے گرم سرد بیانات, اور اس حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار کے جو ایونٹس ہوئے اس کا ہم نے جائزہ لیا, اور اس کے بعد ہم نے مردم شماری کے حوالے سے بات کی. امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.